چائنا میں اسم محمد پر پابندی۔ چین کی مغربی ریاست سنکیانگ، جسے مشرقی ترکستان بھی کہتے ہیں، میں ریاست نے بچوں کے نام کے ساتھ محمد لگانے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اس ریاست میں مسلمانوں کی بڑی تعداد آباد ہے، جن کے ساتھ ریاستی جبر ایک طویل عرصے سے چلا آ رہا ہے۔ سنکیانگ ریاست میں مسلمانوں کے ناموں میں لفظ محمد کے علاوہ لفظ جہاد پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ نیم خود مختار اس ریاست میں سرکاری سطح پر جن ناموں پر پابندی لگائی گئی ہے، ان میں سے سر فہرست نام محمد، عائشہ، فاطمہ، خدیجہ، مجاہد، جہاد، طالب، امام، مسلمہ، سمیہ، نصر اللہ، ترک ناز، ترک ذات، حاجی، عرفات، مدینہ، شمس الدین، سیف اللہ، عبدالعزیز، اسد اللہ اور مخلصہ بھی شامل ہیں۔ چینی حکام نے ایک بھونڈا دعویٰ یہ کیا ہے کہ اس سرکاری فیصلے کا مقصد انتہا پسندی کی روک تھام کرنا ہے، جبکہ انتہا پسند اور مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک برتنے والی سنکیانگ کی ریاست نے اعلان کیا ہے کہ جس نے بھی اپنے نام کے ساتھ محمد لگایا، اس کا اندراج شناختی کارڈ پر نہیں ہوگا۔ دنیا بھر میں اس فیصلے کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ بیرون ملک سنکیانگ کی چین سے علیحدگی پسند تحریکوں نے کہا ہے کہ حکومت چین کا یہ فیصلہ احمقانہ ہے، جو کہ مسلمانوں پر ظلم کے مترادف ہے اور جس کا چینی دستور سے دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی اس فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے اسے مسلمانوں کی تضحیق قرار دیا ہے اور حکومت چین پر الزام لگایا ہے کہ وہ عوام کی نجی زندگی میں بلا وجہ کی مداخلت کر رہی ہے۔ سنکیانگ صوبے کی مسلمان آبادی 1 کروڑ کے قریب ہے، جبکہ ایک اور اندازے کے مطابق ترکستان میں 25 ملین افراد آباد ہیں۔ یہ سب مسلمان اکثریت ہیں، جن کے پڑوسی علاقوں میں قزاقستان، کرغستان اور ازبکستان ہیں۔ نسلی اعتبار سے یہاں بسنے والے زیادہ تر ازبک قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس علاقے میں گزشتہ کئی سالوں سے رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی ہنگامے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ سرکاری طور پر یہاں روزہ رکھنے پر پابندی عائد ہوتی ہے، جس کی وجہ سے رمضان میں دن کے اوقات میں گھروں سے نکل کر باہر کام کرنے والے مسلمانوں کو زبردستی روزہ توڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ چائنا سب کے ساتھ برابری کی سطح کے نام پر مسلمانوں کے ساتھ اس امتیازی سلوک پر نہ صرف امت مسلمہ کو فوری طور پر متحرک ہونا چاہیے، بلکہ دنیا کے تمام انسانی حقوق کے نمائندوں کو اس بات پر آواز اٹھانے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کے ذاتی معاملات، یہاں تک کہ نام اور عبادات تک میں دخل اندازی کرنا نہ صرف مسلمانوں کے ساتھ ظلم و جبر ہے، بلکہ بنیادی انسانی حقوق کی پامالی بھی ہے۔